بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی ہستی نہیں ہے، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی عزت، ان کی تکریم۔ مگر جو حالات ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں اور تشدد کی جو لہر ایک بنائی جا رہی ہے، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی امر ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، اور پھر یہ افواج، یہ سیکورٹی ادارے، یہ پولیس، یہ ہماری ہے جو ہمارے ہر وقت امن کا خیال کرتی ہے، ہمیں تحفظ دیتی ہے۔ آج ہم انہی کو مارنے کے لیے جو ہے جتھے بنا کر ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر مسلح جدوجہد جو ہے ملک میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نہ حکومت اس چیز کی اجازت دے گی اور نہ ہماری عوام اس چیز کی اجازت دے گی۔ اگر مسئلہ فرانس کا ہے تو سب سے پہلے آواز پاکستان نے اس کے لیے اٹھائی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جس نے پوری دنیا کے پلیٹ فارموں پر جا کر کہا کہ رسول اکرم نبی محتشم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری سی صداقت علیہ سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت وقت، ہمارے ادارے، ہمارے علماء مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی لائحہ عمل تیار کریں۔ کوئی شخص، کوئی فرد واحد، کوئی ایک گروہ اپنے نظریات کو حکومت کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا ملک، ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرے۔ یہ معاملہ سنگین ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ حکومت وقت کو اور علماء کو مل کر بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور باہمی مشاورت کے ساتھ ہر کام کا جو ہے وہ حل نکل سکتا ہے۔ زبردستی ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا اور ملک کی ریپیوٹ پوری دنیا کے اندر خراب کرنی، اس چیز کی حکومت نہ اجازت دیتی ہے، اور نہ یہ کام صحیح ہے، نہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ جو لوگ بھی اس وقت مشتعل ہیں ان کو مل کر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آج کل پاکستان میں مختلف جگہوں پر احتجاج کی جو شکلیں سامنے آ رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیر اخلاقی ہیں، غیر آئینی ہیں اور غیر شرعی ہے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو آپ کے اوپر حکمران ہیں ان کی اطاعت کریں۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ ناموس رسالت کا قانون موجود ہے، ختم نبوت کا قانون موجود ہے۔ جب بھی کہیں بھی گستاخی ہو تو ہمیں سب سے پہلے قانون کو اس کا سہارا لینا چاہیے، اور فوراً جو بھی گستاخی کا مرتکب ہے اس کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے۔ جیسا کہ ماضی کے اندر فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے، تو پاکستان میں احتجاج ہوا، تمام دینی جماعتوں نے کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے کیا، حتیٰ کہ پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی قرارداد مذمت پیش کی گئی، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی قرارداد پیش کی گئی، سینٹ کے اندر بھی پیش کی گئی، اور ہماری حکومت نے OIC میں اس مسئلے کو اٹھایا، اقوام متحدہ میں اٹھایا، فرانس کے ساتھ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت، ریاست، اس کے سامنے ہمیں اپنے جائز مطالبات رکھنے چاہیے، اور ریاست کا پھر آگے کام ہے کہ عالمی سطح پر اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس وقت ناموس رسالت کی آڑ میں روڈ بلاک کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، گاڑیوں کو جلانا، لوگوں پر حملے کرنا،
سیکورٹی فورسز پر حملے کرنا یہ غیر اخلاقی ہے، غیر شرعی ہے، اور اس کی قطعاً نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ پیغام پاکستان میں بہت محنت ہوئی، تمام اکابرین امت نے دستخط کیے، متفقہ قومی بیانیہ بنایا، اس کے اندر بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ ریاستی اداروں پر حملے کرنا اور ہتھیار اٹھانا ریاست کے خلاف یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم اگر اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ مرکزی علماء کونسل پاکستان معتدل جماعت ہے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے الحمدللہ ملک پاکستان میں دین، اسلام، ختم نبوت، ناموس رسالت اور پاکستان کے امن اور استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ملک پاکستان کے سیکورٹی کے حالات خاص طور پر اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ہمیشہ سے انتہائی نازک مرحلے پر رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا عمل جو لوگوں کے معاشی معاملات میں رکاوٹ بنے، لوگوں کے گزرنے کے راستوں پر رکاوٹ ڈالے، یا جس کے ذریعے عامة الناس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اس سے احتراز کرنا ہے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح کے معاملات میں ہمیں انتہائی زیرک نگاہی کے ساتھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا جائے اور اس کے بعد پھر مجمع کو ڈسبرس کر دیا جائے، یہ انتہائی مناسب ہے، نہ کہ مستقل طور پر شاہراہوں پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ دیا۔ اس ضمن میں ہمیں ہر ایسے اقدام سے بچنا ہے جس سے لوگوں کو ان کے معاشی معاملات میں رکاوٹ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں سوچ کر اپنے ہر قدم کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، حبیب رب العالمین، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلنے والوں، میرے غیرت مند مسلمان بھائیوں، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ کے ایک ایک قدم پر اللہ آپ کو ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ بلا شبہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا ہمیں یہی پیغام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ایک مسلمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنی ہر قربانی دے سکتا ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس اور عزت پر وہ کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنے والے اور اس کے لیے میدان میں نکلنے والے، اسمبلی کے فورم پر اپنے اپنے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت عقید کرنے والے، ممبر و محراب سے اس آواز کو بلند کرنے والے، مدارس اور جامعات میں اس معاملے پر اپنی محبت کے اظہار کرنے والے، اور اسی طرح میڈیا کے اوپر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے تحفظ کے لیے کلمہ حق کہنے والے، میں سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مگر اس موقع پر میں اپنے تمام بزرگوں سے، اپنے تمام علماء کرام سے، ان قائدین اعدام سے، اپنے تمام رفقاء اور اپنے برادران اسلام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی طرز عمل سے ہمارے ہم وطنوں کو، ہمارے اپنے ہی بھائیوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی شہدائیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی جان نثاروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہمارے راستے بند کرنے سے ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بیماروں کے لیے،
طلباء کے لیے، مسافروں کے لیے، راہگیروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق سکھایا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یقیناً ہم سب کے لیے اس کو اپنانا ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات ہوگا۔ تو میں آپ سب سے مؤدبانہ یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ سب کے لیے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کریں، بشروا ولا تنفروا، سب کو خوشخبری دیں اور سب کے لیے اطمینان کا باعث بنیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں پوری دنیا بالعموم اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں بالخصوص ان کے ساتھ مخاطب بھی ہوں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جو فرانس کی طرف سے گستاخانہ جسارت کی گئی اور فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، اس سے پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح میری جماعت سنی اتحاد کونسل نے ہم نے پورے ملک میں احتجاج بھی کیا، اور ہم نے یہ مطالبہ بھی پیش کیا کہ جس طرح قومی اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کی گئی ہے کہ فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلایا جائے، اسی طرح جو پاکستان میں فرانسیسی ایمبیسیڈر ہیں ان کو واپس بھی بھجوایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، لیکن ہمیں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ انٹرنیشنلی جو حالات ہیں اور جو سازش پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے پاکستان کی داخلی اور خارجی خود مختاری کے حوالہ سے، اس کے اندر ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں یا ہم کوئی ایسا وائلنٹ راستہ اختیار نہ کریں یا کوئی ایسی پرتشدد تحریک کا آغاز نہ کریں جس کے ساتھ ہمارا جو گریٹر کاز ہے وہ ڈیمیج ہو، اور ایک انٹرنیشنلی یہ امپیکٹ جو دیا جائے کہ یہ شاید متشدد لوگ ہیں یا یہ شاید انتہا پسند لوگ ہیں یا شاید یہ وائلنس کی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پورے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنا پرامن احتجاج جو ہے وہ حکومت کے سامنے رجسٹرڈ کروانا چاہیے، لیکن ایسا احتجاج چونکہ پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں، ابھی گزشتہ روز جو ایک پوری قوم کو بتلایا گیا پاکستان کے اداروں کی طرف سے اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہ پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے اور ہمارے دشمن ممالک کی طرف سے شدید داخلی جو ہیں خود مختاری کے حوالہ سے بھی اور جو لا اینڈ آرڈر کے حوالہ سے شدید خدشات ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے موقع پر احتجاج یقیناً کرنا یہ ہر ایک مسلمان کا بنیادی فرض ہے، ہم اسے بالکل ڈینائی نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام میں ایک دوسرے کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، ان کی انسانی خدمات کو اجاگر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محروم طبقات کا ساتھ دیا، جہالت کے خاتمہ کے لیے علم عام کیا، خود تکالیف برداشت کی، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی، دوسروں کو آرام پہنچایا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، جاہلوں کے اتہامات کا جواب بھی منطق، دلیل اور پیار کی زبان سے دیا۔ آج کی متمدن اور تہذیب یافتہ دنیا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ فرانس کے صدر نے جو گستاخانہ انداز اپنایا یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کے خلاف پاکستان کے وزیر اعظم نے بہت ہی عمدہ اور دلیل و منطق کی بنیاد پر پورے عالم غرب کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ ایسا رویہ اپنا کر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ کوئی مہذب معاشرہ ایسی گھٹیا حرکات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان کا ہر مسلمان باقی مسلمانوں کی طرح کسی بھی حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ کسی ایک جماعت یا خاص گروہ کا نہیں، ہر مسلمان کا ہے۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک مذہبی جماعت کے کارکنوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کرامت و حرمت کی خاطر جو جلوس نکالے اور پھر پرتشدد واقعات رونما ہوئے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پرامن راستے بند ہوئے، انتظامیہ سے معاندانہ رویہ اپنایا گیا اور نہتے افراد زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے، تو یہ انداز، یہ رویہ اسلامی ہے نہ انسانی، نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تقاضا ہے۔ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔
جس کسی نے ایک مومن کو قتل کیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ ہم اس مذہبی جماعت کے سنجیدہ شخصیات سے کہیں گے کہ جو کچھ آپ کی جماعت کے نام سے ہو رہا ہے یہ فساد ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، اور نہ ہی عشق رسول اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا تقاضا ہے۔ حکومت سے مطالبات منوانے کا طریقہ پرتشدد مظاہروں سے کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا یہ قابل مذمت ہے، اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کرے، اور جو لوگ مذہب کے نام پر ماحول بے امن کر رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں، املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عام راہ چلتے لوگوں پر حملہ آور ہیں، حکومت ان شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بالخصوص فرانسیسی صدر کے بارے قومی اسمبلی سے واضح فیصلہ جاری کروائے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اس مسئلے کو پہلے اٹھایا ہے، اب بھی وہ اس اسلامی ممالک کی تنظیم کے پلے بھرم سے اسے بھرپور طریقے سے اور بھرپور انداز سے اٹھائے، اور بین الاقوامی سطح پر پابندی لگوائی جائے کہ کوئی بھی آئندہ حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں پیار اور محبت عام کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پاک کی سیرت پر عمل کریں اور ان کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنائیں۔ اپنے املاک کا نقصان پہنچانا، اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نعرے لگانا اور نجی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کسی بھی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی توفیق دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، یہ ساری مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے، اللہ نے اسے عقل و دانش سے نوازا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے اسفل السافلین میں جا گرتا ہے اور ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ انسانیت بھی اس پر شرمندہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں ایسی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، بعض ایسے مہربان جن کے کچھ حکومت سے مطالبات تھے اور اپنے ان مطالبات کو انہوں نے جو رنگ دیا ہے اس سے بڑی تشویش کی لہر پیدا ہوئی۔ بدقسمتی سے اس کی قیادت کرنے والے علماء ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے عناصر جو اسلام بیدار ہیں انہوں نے اس بات کا بہت ہی چرچا کیا ہے کہ علماء کی وجہ سے پاکستان کا امن توہ بالا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے میں ہے، سب ہم برابر ہیں کہ اس میں عام لوگ شامل ہیں جو توڑ پھوڑ سے کام لے رہے ہیں اور گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں اور قومی املاک کو نقصان پہنچائے۔ میں اس موقع پر اپنے ان تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مطالبات کرنا آپ کا حق ہے، لیکن امن قائم رکھنا بھی آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ جو مطالبات آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق حکومت سے ہے، اور حکومت کو فوری طور پر اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے اور وہاں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اور خاص طور پر میری سرکاری اہلکاروں سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ وہ تشدد کا رستہ اختیار کرنے کی بجائے حکمت اور بصیرت سے کام لیں۔ اسی طرح حکومت کے معزز وزراء سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جس کو وہ پورا نہ کر سکیں۔ یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت پہلے صرف معاملات کو ٹالنے کے لیے یہ کیا گیا
नतीजा उसका ये निकला है कि अभी इन मतालबात में शिद्दत आ गई। मैं तरफ़ैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने अपने दायरा कार में रहते हुए इस मसले को हल करें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा एक तर्ज़ अमल होगा, अमन कायम होगा, लोगों को सुकून मुयस्सर आए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और अच्छे किरदार से हम सब को नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी के साथ मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम और इश्क का रिश्ता सबसे बड़ी नेमत है। हर साहिब ईमान इसे सब कुछ समझता है। यही वजह है कि जब भी कहीं कोई गुस्ताखाना अमल होता है, बेअदबी और गुस्ताखी होती है, तो हर आशिक़ रसूल तड़प जाता है, पूरा पाकिस्तान बेदार हो जाता है, बल्कि पूरी उम्मत इस दर्द को महसूस करती है। फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके आए हुए, इस एतबार हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, और आपने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने इन मामलात को बड़े मजबूत अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी स्पीच में उन्होंने इश्क़ रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौका बनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं और किसी किस्म की गुस्ताखी से सबको हमें बहुत तकलीफ़ होती है। इस तरह सफारती महाज पर इसको उठाया। हुकूमत पाकिस्तान ने रबीउल अव्वल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वीक सेलिब्रेट किया। तो मैं समझता हूँ पूरी कौम और सब इश्क़ रसूल के नुक्ता पर मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं, और हमें इसी इत्तिहाद को आगे बढ़ाना होगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली मर्तबत पे सब कुछ हर एक कुर्बान करने को तैयार है। ये ईमान है हमारा कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये हर शहरी का हक़ है। इस हक़ से किसी शहरी को महरूम नहीं रखा जा सकता, यह हक़ कोई किसी से छीन नहीं सकता। लेकिन एहतजाज के नाम पे तशद्दुद, इफ्तराक, इंतशार, गहराव जलाओ, तोड़ फोड़, हंगामा खेज़ी, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ना वतन अज़ीज़ इस बात का मुतहम्मिल है, ना इस्लाम की तालीमात हमें इस बात की इजाज़त देती हैं। जिस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके ये एहतजाज लोग कर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मोहब्बत की तालीमात हैं, रवादारी की तालीमात हैं। किसी किस्म के तशद्दुद और इंतशार का मुतहम्मिल हमारा मुल्क नहीं हो सकता। हमारे दीन की तालीमात हमें इस बात से रोकती हैं। हमें मोहब्बत को, अमन को, रवादारी को फ़रोग़ देना होगा। और जो फ्रांस का इशू है, इसको पार्लियामेंट पे छोड़ना चाहिए। मैं फर्दर ये पार्लियामेंट से ये भी मुतालबा करना चाहूँगा कि इस बात पर भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि एहतजाज तो हर एक करे, उसका हक़ है, लेकिन एहतजाज के नाम पे जो चौकों और चौराहों पे लोग काबिज़ हो जाते हैं और तशद्दुद और इंतशार को फ़रोग़ देते हैं, इस बात की क़तन इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हम सब ने मिल के पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, इस्लाम की खिदमत के लिए कोशां रहना है और क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मसला रसालत हमारे ईमान का जुज़ है। इसको बग़ैर तशद्दुद के उजागर करना हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरा सवाल है उन लोगों से जो मासूम आवाम को अज़ियत में मुब्तला कर रहे हैं, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं। खुदारा मुझे ये तो बता दें कि अवाम का क्या कसूर है। ये गरीब दिहाड़ीदार रिक्शा ड्राइवर जो बेचारे किराए पे रिक्शा लेकर चलाते हैं, उनके रिक्शों को जलाया जा रहा है, वो बेचारा कहाँ से अदायगी करेगा। मैं एहतजाज करने वालों से चंद सवाल करता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाके मंजर-ए-आम पर आए तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी रियासत ने इस मसले को पूरी दुनिया में उजागर नहीं किया?
पूरी दुनिया के सामने इसको नहीं उठाया। ये मीडिया पर इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि माजी में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इस मसले को आलमी सतह पर इस तरह उजागर किया हो। दूसरी बात यह है कि इन पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से तरफैन के सैकड़ों आदमी जख्मी हो रहे हैं और कुछ मर चुके हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? याद रखें, तशद्दुद का रास्ता कभी भी मसले का हल नहीं होता। तरफैन को इस मसले के लिए आमने सामने बैठकर पुरअमन तरीके पर हल करना चाहिए। दूसरा, अस्पताल जाते हुए कई आदमी इंतकाल कर गए। रोड के ब्लॉक होने की वजह से अस्पतालों तक नहीं पहुंच सके। और ये एक आधी वीडियो नहीं, 20 वीडियो सामने आ चुकी हैं कि एम्बुलेंस में आवाम दम तोड़ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? याद रखें, हमारा इस्लाम, हमारा अखलाक हमें जो दरस देता है वो अखलाक का देता है, अमन का देता है। अमन का रास्ता ये सबके लिए पुरअमन है। तशद्दुद का रास्ता हम सब के लिए ख़तरनाक है। और हमारे वो दुश्मन जो घात लगाए बैठे हुए हैं कि हम पाकिस्तान की जड़ें खोखली करें, उनके लिए ये मौका सुनहरी मौका है। खुदा के लिए हम अपने दुश्मनों को ऐसा मौका ना दें, बल्कि हम आपस में मिल बैठकर पुरअमन तरीके पर इस मसले को हल करें। ये बात मर्तबा जल्दबाजी में ऐसे मुतालबात हमसे सादर हो जाते हैं, मुतालबे मनवाने के लिए हम बज़िद होते हैं कि वक्त ये बताता है कि ये मुतालबा दुरुस्त नहीं था। हमें ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पाकिस्तान की जड़ें भी खोखली ना हो, पाकिस्तान दुनिया में तन्हा भी ना हो और मसले का हल भी मिल जाए। जिस तरह से हम कर रहे हैं, जो मुतालबा हम हुकूमत के सामने रख रहे हैं, आप जानते हैं इसके नताइज क्या होंगे। मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर हम सबसे कट जाएंगे। पहले ही कटे हुए हैं और कट जाएंगे। देखें, मैं ये नहीं कहता कि हम इस मुतालबे को ना मनवाएं, ज़रूर मनवाएं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है कि अवाम को मुसीबत में मुब्तला किया जाए। वो तो बेचारी पहले ही गुर्बत में पिस रही है और उन पर और मसाइब डाले जा रहे हैं। देखिए, सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो, और जो तुम पर हाकिम बनाए गए हैं उनका कहना मानो। तो मैं ये सिर्फ मेरी ये अपील है, सबसे अपील है, हुकूमत से भी अपील है और इन भाइयों से भी अपील है जो रोडों पर निकले हुए हैं कि खुदारा हम पाकिस्तान का सोचें। उन दुश्मनों को मौका मत दें जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली करना चाहते हैं, जो घात लगाए बैठे हुए हैं, जो हमारी अफरा तफरी पर खुश हो रहे हैं। दोनों फरीक तरफैन मिलकर बैठकर पुरअमन तरीके से इस मसले का हल सोचे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, जैसा कि आपको मालूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की हिफाजत करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त की हिफाजत करना,
یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کریں، اور جو شخص یا جو ملک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق گستاخی کرتا ہے یہ انتہائی ناقابل برداشت ہے، کیونکہ یہ مسلمہ ایک ضابطہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس پر آپ جان نچھاور کرتے ہیں، اگر آپ اس کی اہانت کریں گے اور اس کے بارے میں آپ لب کشائی کریں گے تو یقیناً سامنے سے ایک انتہائی خطرناک رد عمل آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس پر ہمارے وزیر اعظم نے کتنے مدلل انداز میں اقوام متحدہ کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا مدعا رکھا، جس کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے سراہا۔ یہ جس طریقے سے ملک پاکستان نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا، اسی طریقے سے یہ ذمہ داری OIC کی بھی ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں آ کر اپنی بات کو رکھے اور اپنی بات کو پیش کرے، کیونکہ یہ ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت نہیں کی، کل قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حاضری ہوگی تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم احتجاج کریں، لیکن ہمارا احتجاج انتشار کا سبب نہ بنے، ہمارا احتجاج لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، ہمارا احتجاج لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ میں خود اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب احتجاج ہوا گستاخی پر تو اس وقت سارے روڈ بلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت میں بھی، ہم لوگ کسی کام سے باہر نکلے تھے، ہمیں بہت ضروری ہاسپٹل جانا تھا، وہاں پر ایک ساتھی بیمار تھا اور کچھ بیرون کے طلبہ ہمارے ساتھ تھے۔ جب روڈ پر گئے، سڑک پر گئے، پتہ چلا چاروں طرف سے روڈ بند تھے۔ میں نے منت سماجت کی وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، خدا را ہمارا یہ طالب علم بیمار ہے، اس کو کسی طریقے سے ہسپتال جانے دیجئے۔ آگے سے ان کی طرف سے جواب کیا آیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر حضور کی محبت میں اس کی جان نکل جاتی ہے روڈ پر تو یہ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ یعنی اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے ہم سے کی، اور وہاں پر بڑے بوڑھے ایسے تھے جو بیچارے مچل رہے تھے، پریشان تھے اور بیمار تھے، وہ ان سے منت سماجت کر رہے تھے، خدا را ہمیں جانے دیجئے۔ لیکن وہاں پر مجال ہے کہ جو روڈ بلاک کرنے والے تھے انہوں نے کسی نے بھی ان کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ضرور احتجاج کریں، لیکن پرامن طریقے سے احتجاج کریں، قومی اسمبلی کے اندر احتجاج کریں، وہاں پر اب بل پاس کروائیں، قرارداد جو ہے نا وہ پاس کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش آپ سے مؤدبانہ کروں گا، دیکھیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، کیونکہ قانون کو ہاتھ میں لینا یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ تعلیمات نبویہ اور قرآن کے اندر واضح طور پر یہ احکامات ملے ہیں کہ ہم اولو الامر جو ہمارے حاکم وقت ہیں، جو ہماری ریاست ہے، ہم ان ریاست کی بات کو مانیں۔ ہمارے حاکم وقت الحمدللہ مسلمان ہیں، کوئی وہ کافر تو نہیں ہے، کوئی وہ غیر مسلم تو نہیں جو وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا۔ آپ وہاں جا کر ان سے بات کیجئے، ہم خود مل کر جو ہے نا جا کر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔